अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मेरा नाम है क़ारी मोहम्मद अकबर मदनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीड विद क़ारी अकबर मदनी। पिछली वीडियो के अंदर हमने हरूफ मुफ़रदात के कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस की थी और उनको उनके मखारिज से अदा करने की कोशिश की थी। इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम जो बकिया हरूफ रह गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उन हरूफ को उनके मखारिज से अदा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अभी तक आपने पिछले असबाक नहीं देखे या नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप पिछले असबाक देख लें और उनको सुन लें ताकि जो उनके अंदर ज़रूरी बातें बताई गई हैं वो आप जान सकें, क्योंकि उन बातों का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो आइए अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम बकिया हरूफ मुफ़रदात की प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद है आपने पिछला सबक याद किया होगा। अगर अभी तक आपने पिछला सबक याद नहीं किया तो आज से अपना एक वक्त मुकर्रर कर लें कि जिसके अंदर आपने कोई और काम नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने मदनी कायदे का सबक याद करना है। देखें, दुनिया के कामों के लिए और दुनियावी मामलात के लिए भी तो हम अपना वक्त मुकर्रर कर लेते हैं, लेकिन क्या ही अजब बात हो कि हम अल्लाह ताला के कलाम के लिए अपना वक्त मुकर्रर कर लें। तो जाहिर सी बात है, जब हम अल्लाह के कलाम को याद करने के लिए या उसको अच्छे अंदाज से पढ़ने के लिए अपना वक्त देंगे और अपना वक्त मुकर्रर करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात कसीर हमें नसीब होंगी। तो आज से नियत कीजिए, इंशाअल्लाह मैंने कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना है और इसके लिए अपना वक्त भी मुकर्रर करना है। देखें, ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। कोई भी काम होता है ना, वो दूर से देखने से मुश्किल लगता है, लेकिन जब बंदा उसके करीब जाता है या वो करना शुरू कर देता है तो बंदा कहता है कि इससे आसान काम तो है ही कोई नहीं। तो अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन यकीन करें कि अगर आपने थोड़ा सा इसको टाइम देना शुरू कर दिया, थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू कर दी तो इंशाअल्लाह आपका कुरान पाक दुरुस्त हो जाएगा और आप तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए। याद रखें कि ये लफ्ज़ तवा और ज़ा को हम मोटा करके पढ़ेंगे, उसकी वजह पिछले सबक के अंदर गुजर चुकी है। अगर आपने अभी तक सबक नंबर 1 पार्ट 1 नहीं देखा या सबक नंबर 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें ताकि जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको पता चल सकें। तो आइए मेरे साथ मिलकर पढ़े। तो 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 ज़ा। याद रखें कि लफ्ज़ ज़ाल, ज़ा और ज़ा, इन तीनों हुरूफ की आवाज़ आपस में मिलती जुलती है। दोबारा फिर समाअत फरमा लें, लफ्ज़ ज़ाल, ज़ा और ज़ा, इन तीनों हुरूफ की आवाज़ आपस में मिलती जुलती है। अब इनके अंदर फ़र्क किस तरह करना है? इनके अंदर फ़र्क इस तरह करना है कि लफ्ज़ ज़ाल को हम बारीक पढ़ेंगे और इसके अंदर सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होगी, जबकि लफ्ज़ ज़ा के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा होगी और ये बारीक पढ़ा जाएगा। रहा ज़ा तो इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे और इसके अंदर सीटी की आवाज़ भी पैदा नहीं होनी चाहिए, मोटा भी पढ़ा जाएगा और इसके अंदर सीटी की आवाज़ भी पैदा ना हो। अब ये अदा कहाँ से होगा? तो याद रखें कि लफ्ज़ सा, ज़ाल और ज़ा, सा, ज़ाल, ज़ा, इन तीनों हुरूफ का एक ही मखरज है, यानी ये तीनों हुरूफ एक ही मखरज से अदा होते हैं, एक ही जगह से अदा होते हैं। जो तरीका आपने लफ्ज़ सा और ज़ाल को अदा करने के अंदर इख्तियार किया था, वही लफ्ज़ ज़ा के अंदर भी तरीका इख्तियार करेंगे। वो कौन सा तरीका था कि जो लफ्ज़ ज़ाल और सा के अंदर इख्तियार किया गया तो उसकी वजह सबक नंबर 1 पार्ट 2 के अंदर गुजर चुकी है। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर सबक नंबर 1 पार्ट 2 देख सकते हैं और इसकी वजह जान सकते हैं कि जिस तरीके से हमने सा और ज़ाल अदा किया था।
تو ابھی ہم نے لفظ سا، زال اور ضا یہ چونکہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، تو اب لفظ ضا کو بھی ہم نے وہیں سے ادا کرنا ہے جہاں سے لفظ سا اور زال کو ادا کیا تھا۔ لیکن زال اور ضا کے اندر فرق کس طرح کرنا ہے؟ فرق اس طرح کرنا ہے کہ لفظ زال باریک پڑھی جائے گی، لفظ ضا موٹا پڑھا جائے گا۔ جب ہم اپنے مخرج سے اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے، ضا ضا ضا، عین عین عین۔ یاد رکھیں کہ لفظ عین بھی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جہاں سے ہم نے ہا ادا کیا تھا وہیں سے ہم عین کو بھی ادا کریں گے۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن اگر ہم نے اس کو بار بار پڑھا، بار بار اس کی پریکٹس کی، تو انشاءاللہ آپ کا لفظ عین بھی اسی جگہ سے ادا ہونا شروع ہو جائے گا جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، یعنی کہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جس نے کوشش کی وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو وہ دن دور نہیں آپ کا قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ تو ہم اس کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں حلق کے جو حصے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ منہ کا سارا اندر والا حصہ ہے، یہ ہمارے دانت ہیں، یہ داڑھی وغیرہ ہیں، یہ بھی دانت ہیں، یہ داڑھی ہیں، اور یہ اس کا اندر والا حصہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ زال کا مخرج ہے، ضا اور سا کا مخرج ہے۔ یہ تا کا مخرج ہے، تا دال تو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ ضاد کا مخرج ہے، یہاں سے ضاد ادا ہوتی ہے۔ یہ آپ کی زبان ہے، یہ ساری ہے آپ کی، یہ گول جو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ والی، یہ آپ کی زبان ہے، اور یہ جو ہیں یہ داڑھیں اور دانت ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو بقیہ حصہ ہے، یہ والا، اور یہ جو حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ حروف یہیں سے ادا ہوں گے جہاں پر ان کو لکھا گیا ہے۔ ابھی آتے ہیں حلق کے حصوں کی طرف اور جانتے ہیں کہ حلق کے کتنے حصے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے یہ آپ کا گلا ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر والا حصہ ہے، یہ زبان کی جڑ ہے، یہ ساری، یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، اور یہ اس سے تھوڑا سا نیچے کر کے یہاں سے خا اور غین ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ جو حصہ ہے یہ آپ حلق کا درمیان والا حصہ ہے، یعنی یہ جو آپ کا گلا ہے اس کے جو درمیان میں جو حصہ آتا ہے یہ آپ کا حلق کا درمیان والا حصہ ہے، اور یہ حلق کا نیچے والا حصہ ہے، یعنی جہاں آپ کا گلا ختم ہوتا ہے اس سے بالکل نیچے کر کے یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوگا۔ تو ہم نے عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، عین عین عین، غین غین، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ غین، فا فا فا، قاف قاف قاف، کاف کاف۔ یاد رکھیں کہ یہ جو قاف ہے یہ موٹا ہے اور یہ کاف ہے یہ باریک ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، کیونکہ ان کی آواز بھی آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تو فرق یہی ہے کہ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کاف کاف، لام لام،
لام لام میم 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 نون نون۔ آگے لفظ واو ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ واو نہیں پڑھنا، وا نہیں پڑھنا، بلکہ واو واو۔ اب بعض لوگ واو کو جب لمبا کرتے ہیں تو اینڈ پہ جا کر حمزہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ واو واؤ، ٹھیک ہے، واؤ، تو واؤ نہیں کرنا بلکہ واو۔ اکثر ہم انگلش کے اندر بھی بولتے ہوں گے، کوئی اچھی بات لگی یا کوئی چیز اچھی لگی تو ہم کہتے ہیں واو واو، ٹھیک ہے، کیا بات ہے، واو کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ واو ہم انگلش کے اندر بول رہے ہیں، اس کو آپ نے عربی کے اندر لے کے آنا ہے۔ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ واو کے اندر یعنی انگلش کے اندر جب ہم بول رہے ہیں تو جلدی جلدی بول رہے ہیں، اور اگر عربی میں ہم بولیں گے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، پہلی واو کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، واو۔ شروع میں آواز بھی کھولنی ہے، منہ بھی کھولنا ہے۔ جب آپ نے واو کو ختم کرنے کی طرف آنا ہے تو آپ نے اپنے ہونٹوں کو وہیں پر گول کر دینا ہے، آرام سے گول کرتے آنا ہے، یکدم نہیں کرنا بلکہ آرام سے گول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے سے آواز کھلی ہوگی آپ کی، وا، ٹھیک ہے۔ جب آپ ختم کریں گے تو اس وقت آپ کی آواز بھی دھیمی ہوتی جائے گی اور آپ کے ہونٹ بھی گول ہوتے جائیں گے۔ اس کے اندر بھی فرق ہے، دیکھیں، واؤ اور واؤ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ آگے لفظ ہا ہے، حمزہ اور ہا ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ہا ہا، یہ ہا اور حمزہ ہے، ان کو ہم نے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ ہا ہا ہا، حمزہ حمزہ حمزہ۔ آگے لفظ یا ہے، یا یا یا۔ تو یہ تھا سبق نمبر 1 کہ جن کو ہم نے 3 پارٹ کے اندر تقسیم کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ 3 پارٹس کے اندر کیوں اس کو تقسیم کیا گیا؟ اس لیے تقسیم کیا گیا کہ آپ کو سبق یاد کرنے کے اندر آسانی ہو جائے، مشکل نہ ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو پڑھایا گیا تاکہ آپ کو یاد کرنے کے اندر پریشانی نہ اٹھانی پڑے، بالکل آسان کر کے سمجھایا گیا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے بات پوچھ سکتے ہیں، اور آخر کے اندر واٹس ایپ نمبر بھی میرا موجود ہے۔ اگر کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر کے وہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔